ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ المطففین، آیت نمبر 25۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون وإذا مروا بهم یتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مطففین، جو کہ شروع اس کا ایک معاشرتی بیماری یا ایک عام بیماری، ایک عام گناہ، ایک عام طرز عمل جو کہ انسانوں میں عام پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کو کام کاری کہتے ہیں، یا یہ ہے کہ اپنے ذمے جو ذمہ داری ہے اس کو انجام نہ دینا یا کم تر انجام دینا، یہ تطفیف ہوتی ہے، یعنی کم کرنا، سکیڑ کے دینا، سکڑ کر ایک چیز کو سکیڑ کر۔ اس کے بعد ساتھ ہی یہ فرمایا کہ یہ تطفیف والے لوگ، جو کہ ہر کوئی اپنے فیلڈ میں تطفیف کرتا ہے، ہر کوئی اپنے فیلڈ میں جو بھی جس راستے پہ ہے وہاں تطفیف کا خطرہ موجود ہے، اس لیے تقویٰ حتیٰ اس فیلڈ میں بھی چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد میں مصروف عمل ہیں، حتیٰ نمازوں میں مثلا ہم کیا کر دیتے ہیں، تطفیف کرتے ہیں، کس طرح کے جو نمازوں میں کس انداز میں ہم اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، تو کم ہوتا ہے وہ اس طرح جس طرح حق بنتا ہے نہیں کرتے۔ تو یہ چیز عام ہے کہ انسان کامکاری کرتے ہیں، جتنا ان کا بنتا ہے حق اتنا انجام نہیں دیتے۔ اس سے شروع کیا تو اس کے بعد کہا ویل یومئذ، بلکہ یوں کہا ویل یومئذ للمکذبین۔ اب مکذبین کے لیے پھر جو مکذبین کی تفصیل بتائی کہ یہ جو تطفیف کرتے ہیں یہ بھی اس کا حصہ ہے، کہ حقیقت میں یہ جھٹلا رہے ہیں آخرت کو جہاں حساب ہونا ہے۔
چونکہ انسان دور سمجھتا ہے اس چیز کو، لیکن اگر قریب سمجھتا ہو، مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز تول کے کسی کو دے رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس نے حتماً ابھی مجھ سے لے کر دوبارہ اپنے ترازو پہ اس کو تولنا ہے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تطفیف نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے ترازو پہ اس کو تولنا ہے اور مجھے اس نے رسوا کر دینا ہے اور بے عزت کر دینا ہے کہ بھئی آپ نے کم تول کے دیا ہے۔ یا یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر کام کر رہا ہے، فرض کریں کہ ایک بندہ گورنمنٹ کا ملازم ہے، اس کو اگر پتہ ہے کہ اوپر والا افسر ابھی چیک کرے گا کہ میں ٹائم پر ادھر ہوں یا نہیں ہوں، چاہے ادھر صبح والے ٹائم پر یا شام والے ٹائم پر، اگر اس کو پتہ ہو تو بعین ہی جب ٹائم ختم ہوتا ہے تو افسر اس وقت آتا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ آخر ٹائم تک رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات کا قائل ہے، مانتا ہے کہ افسر ٹائم پر آئے گا اور چیک کرے گا۔ اگر انسان آخرت کے بارے میں یوں اعتقاد رکھتا ہو کہ جو ابھی ناپ تول میں کمی کرے گا، خرابی کرے گا، حق پورا ادا نہیں کرے گا، تو خدا کریم اس کو پوچھ کرے گا، اس کو جو ہے چیک کرے گا، اس کو اس کا جو بنتا ہے سزا جزا کا عمل پورا کرے گا۔ اس صورت میں وہ ایسا نہ کرتا۔ اب جو کر رہا ہے بڑے دھڑلے سے کر رہا ہے، کھلے دل سے، روزانہ ہی اپنے آفس ٹائم سے گھنٹہ ڈیڑھ بعد میں جاتا ہے اور ابھی آفس ٹائم ہوتا ہے کہ نکل جاتا ہے دفتر سے، وہ بندہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی قیامت کا قائل نہیں ہوں۔ اگر ہوتا اسے کہ بھئی یہ تو نوٹ ہو رہا ہے اس کا یہ کام، یا اور جتنی مثالیں اس کی بہت ہیں کہ بھائی کس طرح انسان کم تولتے ہیں، کم چیز کرتے ہیں، دیتے وقت کم دیتے ہیں، لیتے وقت پورا لیتے ہیں، تھوڑے نہیں ہیں۔ اگر وہ جو تنخواہ لیتے ہیں اس میں بھی کبھی انہوں نے کہا ہے کہ ہاں جی یہ آپ 2000 واپس رکھ لیں کہ بھائی یہ میں نے اس دفعہ صحیح سے کام نہیں کیا یا ڈیوٹی پوری نہیں دی ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی بھی ایسے شاذ کوئی ہو تو پتہ نہیں کہ آپ نے کوئی آپ کو ملا ہو یا آپ نے کہیں پڑھا ہو یا سنا ہو کہ فلاں بندہ گورنمنٹ سے اتنی تنخواہ لے کر کیا کرتا تھا، اس میں سے 10,000 5,000 واپس کر دیتا تھا، اس لیے کہ اس مہینے اس نے کام پورا نہیں کیا ہوتا تھا۔ سنا ہوگا آپ نے، کبھی کسی نے سنا ہی نہیں ہے ایسا کرے۔ یہ تطفیف ہے، اور اسی کو اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے قائل نہیں ہیں کہ آخرت ہے اور قیامت ہے۔ اسی لیے خدا کریم نے فرمایا ویل یومئذ للمکذبین۔ مکذبین کی اللہ ہمیں سمجھ نہ آئی، آیت میں اگلی آیت میں وضاحت کی، الذی یکذبون بیوم الدین، جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں، جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں۔ کس طرح؟ یعنی اسی طرح کہ بھائی اپنا کام جاری رکھتے ہیں، جیسے پتہ ہو کہ افسر جو ہے وہ آنا ہی نہیں ہے، افسر نے چکر لگانا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں تو آسانی یہ ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم اگر 10 درجے کے متفق ہیں نا تو ہمارا افسر 20-25 درجے کا متفق ہے، وہ 50 درجے والا ہے۔ ہاں جی، اگر ہم گھنٹہ 2 چھٹی کرتے ہیں تو ہمارا افسر دنوں کے حساب سے اور ہفتوں کے حساب سے چھٹیاں کر لیتے ہیں، اور ادھر حاضری لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ یہ چیز بڑی دفتر میں حاضری لگی ہوتی ہے اور وہ ہوتے بھی نہیں۔ اچھا، اور یہ چیز بعض اوقات اپنے سامنے بھی کئی دفعہ اس طرح سلسلے ہو جاتے ہیں، بہرحال کیا بندہ کر سکتا ہے۔ ہاں جی، تو
الذین یکذبون بیوم الدین، یہ جو ہے نا تطفیف، اسی چیز کو جاری رکھتے ہوئے خدا کریم نے ان کے لیے جہنم کے حوالے سے وضاحت کی کہ جو ٹھکانہ ملے گا ان لوگوں کو، اور پھر ساتھ ہی جنتیوں کے بارے میں بھی خدا کریم نے ذکر کر دیا کہ جو ان چیزوں سے بچے ہوئے ہوں گے، جو ابرار ہوں گے۔ ابرار ذکر کیا ہے، وعلیکم السلام، متففین کے مقابلے میں ابرار کو ذکر کیا ہے۔ ابرار کون ہوتے ہیں؟ وہ جو اگر دودھ کا 1 کلو دیتے ہیں تو اس میں 1 چکا زیادہ دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا تھوڑا سا زیادہ ڈال دیتے ہیں، چیزیں 10 گن کے دینی ہے تو 1-2 زیادہ دے دیتے ہیں۔ اگر کام جو ہے وہ فرض کرے واجب یہ ہے کہ آپ نے بچے کو اسکول کے دروازے پہ پہنچانا ہے، تو آپ بچے کو اسکول کے دروازے پہ پہنچا کر بلکہ تھوڑا سا اس کو آگے چھوڑتے ہیں۔ یا یہ کہ جو ہمارے مختلف چیزوں میں اس طرح کے کام ہیں کہ لوگ تھوڑا سا کیا کرتے ہیں، زیادہ اپنے جو ان پر واجب ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ کپڑا کاٹ کے دیتا ہے آپ کو، تو کیا کرتا ہے، تھوڑا سا زیادہ کاٹ کے دے دیتا ہے، تاکہ ہیں ایسے لوگ کچھ ہیں جو اس طرح کرتے ہیں۔ یا آپ نے اگر کوئی اور چیز ناپ تول والی لی ہے تو وہ تھوڑا سا، تاکہ احتیاط پوری ہو جائے، اور اگر کوئی کسر رہ گئی ہے، کمزوری رہ گئی ہے تو وہ ہو جائے، نہیں تو بھلے کا کام ہے، چلیں تھوڑا زیادہ ہو جائے تو کیا ہے۔ تو اس طرح کے، یا مثال کے طور پر یہ جو ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پیسے بنتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے کام کے 200 روپے، تو آپ اس کو مثال کے طور پر 220 دے دیتے ہیں، 250 دے دیتے ہیں، زیادہ تھوڑے دے دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ ابرار میں شمار ہوتے ہیں۔ خدا کریم نے متففین کے مقابلے میں ابرار کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس طرح ان الابرار لفی نعیم، آیت نمبر 22 سے یہ کہانی شروع ہو رہی ہے، ذکر شروع ہو رہا ہے ابرار کا، کہ ابرار وہ ہیں جو نعیم میں ہوں گے، ابرار جو کہ اپنے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور نظارہ کر رہے ہوں گے۔ ینظرون، اس کا معنی انتظار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں ظاہراً یہ ہے کہ وہ نظارے کر رہے ہوں گے، اتنے اچھے نظارے ہوں گے، جو کہ دوسری آیات میں قرآن کریم نے وہ نظارے بہت سارے ذکر کیے ہیں، کہ جیسے کہ حتیٰ وہ ان کے آس پاس میں اتنے، ایک تو 2 صحابہ بیٹھے ہوں گے، ان کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر سارے جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، اور حتیٰ جہنمیوں کو بھی، جیسے کہ آگے آ رہا ہے کہ ان کی نظر وہاں سے بیٹھے بٹھائے جہنمیوں پر بھی ہوگی کہ بھائی وہ کیسے سزا بھگت رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ خدا کریم اس چیز میں بھی کوئی لذت ڈال دے۔ ویسے تو اس طرح کا نظارہ ممکن ہے انسان کو کبھی ہی لگے اور برا لگے، انسان اچھا نہ سمجھے اس کو، اور اس کی کسی کے انسانوں کی تعذیب اچھی نہ لگے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں انسانوں میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ یہ جو ہے کسی کی عدالت کے اجراء کو انسان کیا کرے، خوشی سے دیکھے کہ عدالت اجرا ہو رہی ہے، اور وہ جو ان کے زخم تھے، وہ جو ان کے ظلم اور اتنا جبر ان پر ہوا تھا، اور زندگی میں ان لوگوں نے کیا تباہ کاریاں کی تھیں، ان کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کتنی انسانیت ذلیل و خوار ہو رہی تھی، تو یہ لوگ بڑے ڈٹ کے اپنے ظلم کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ مثال کے طور پر جو ملاوٹ کر رہے ہیں، اب یہ ظلم کر رہے ہیں، پورے انسانوں کو بیمار کر رہے ہیں، تکلیف میں رکھ رہے ہیں پورے انسانوں کو، تو ان کے لیے ابھی اگر ان کو سزا دی جائے تو ایک خدا کریم اتنا جگرا دے گا کہ عدالت کو ہوتے ہوئے دیکھ کر کیا ہوں گے، مومنین خوش ہوں گے شاید۔ اس لیے آگے آیات میں ہے کہ یہ جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے۔ تو اب یہ بیٹھے ہیں اور پی رہے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ ان کے چہروں کی رونق، ان کے چہروں کی شادابی بتا رہی ہے کہ بہت ہی
خوشی کے حالات میں. یہ انسان نے یہ جو وجہ بنایا ہے نا، وجہ یعنی شناخت ہے انسان کی جسمانی، روحانی اور انسان کی جو بھی اندر کی کیفیات ہیں وہ فوراً کدھر سامنے آ جاتی ہیں؟ چہرے پہ آ جاتی ہے. یہ ایک خدا نے اس طرح کا آئینہ بنایا ہے کہ کوئی ممکن ہے کہ اندر سے چھپا ہوا کہ بھائی یہ کیا ہے، فرض کریں ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اندر کیا رکھے ہوئے، لیکن بہت ساری باتیں، خوشی بھی ظاہر ہو جاتی ہے، غم بھی ظاہر ہو جاتی ہے، انسان کی صحت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، بیماری بھی سامنے آ جاتی ہے چہرے کے دیکھنے سے. صرف چہرے میں اس طرح کی صورتحال ہے کہ ہر قسم کا جو تأثر ہے، چاہے نفسیاتی ہے چاہے جسمانی ہے، وہ سامنے انسان کے آ جاتا ہے. تو خدا کریم فرماتا ہے تعرف بوجوہ نظرۃ النعیم. اور اب آج کی آیت ہے، آیت نمبر 25، یسقون من رحیق، ان لوگوں کو پلایا جائے گا، یعنی وہاں پلانے والے ہوں گے. ہاں جی، پلانے والے ہوں گے اور ان کو پلایا جائے گا، یعنی یہ تو آرام سے بیٹھے ہوں گے، ان کے آس پاس میں خدمت گزار اتنے ہوں گے، یہ ارادہ کریں گے، یہ چاہیں گے، فوراً وہ چیز ان کو پہنچائی جائے گی. کیا؟ من رحیق مختوم، ایک شراب جس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی. عجیب ہے، لگتا ہے آج کی دنیا میں خدا کریم جو ہے یہ اس زمانے میں تو اتنا شاید رائج تھا یا نہیں کہ جو برانڈ کی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں بہت اچھے اس والی ہوتی ہیں، ان کے آخر میں کیا ہوتا ہے، وہ بڑی سیل شدہ ہوتی ہیں. مختوم کا مطلب تقریباً سیل ہی ہے. سیل یعنی مہر، یعنی پہلے اس کو بند کر کے اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں، پتہ چلے کہ اگر کھلی ہوئی ہے تو کوئی نہ لے. سیل اگر اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، اگر اس کو جو ہے پہلے سے کھول دیا گیا ہے تو کوئی بندہ یہ چیز نہ لے. مثال کے طور پر آپ لیتے ہیں، کیا فرض کریں کوئی موبائل ہی لیتے ہیں، ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو کیا کریں، دیکھیں کہ اگر اوپر سے پہلے ہی اس کا وہ جو کتنی پلاسٹک اور کتنے ڈبے چڑھا کے دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلے کھلا ہے یا نہیں. حتیٰ آپ تو خود موبائل جب ہوتا ہے اس کو بھی وہ سیل لگا دیتے ہیں کہ اگر کھولا جائے گا تو وہ جو سیل اس کی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر کسی اور کو آپ وہ موبائل دکھائیں گے یا مستری کے پاس لے جائیں گے، فوراً اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ موبائل ادھر آنے سے پہلے بھی کیا ہوا ہے، کھولا گیا ہے. بس یہ ایسا ہی جو آج کی دنیا کا کام ہے. خدا کریم فرماتا ہے کہ جنت میں ایسی شرابیں ہوں گی کہ مختوم، وہ پکی مہر اس پہ لگی ہوئی ہوگی، سیل ہوئی ہوئی ہوں گی. کیا ہے اللہ، وہاں بھی سیلیں ہوں گی. یہاں تو ایسے ہی سیل لگا دیتے ہیں، کوئی ٹیپ لگا دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں کہ جس سے وہ ٹیپ چر جاتی ہے تو ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہاں کھلا ہوا ہے. یا کوئی اور ایسے وہ ایک خاص قسم کی گوند یا چپکنے والا ایک مادہ لگا دیتے ہیں، جب وہ اتر جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے. تو اے اللہ ادھر کیا لگا ہوا ہوگا ان پر؟ ہاں، یہاں تو جب کھولتے ہیں تو اس سے بو آتی ہے، بدبو آتی ہے. وہ جو سیل ہوتی ہے اس کے ٹوٹنے سے کیا ہو جاتی ہے، تھوڑی بہت ایسے نامناسب سی اس کی وہ ایک بات سی ہوتی ہے، وہ انسان محسوس کرتا ہے جو مثلا کسی مواد سے بند کی گئی. تو ادھر کیا ہوگا، وہ جو شراب کی بوتل ہوگی یا شراب جیسے جس چیز میں بھی ہوگی اس پر جو مہر لگی ہوئی ہوگی، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ مہریں مسک کی ہوں گی. کھولیں گے تو پہلے آپ کو ایک خوشبو کا پورا ریلا آئے گا، پہلے خوشبو آئے گی مسک. اس مور کو کھولیں گے تو خوشبو ہی خوشبو ہوگی. ختام ہو مسکن، اور وہ جو ختام ہوگی، وہ جو مور اس پر لگی ہوئی ہوگی، وہ کیا ہوگی، مسک سے ہوگی. مسک وہ بہت ہی عمدہ ترین جو خوشبو ہوتی ہے، جو انسانوں میں شناخت شدہ خوشبو ہے، وہ مسک ہی ہے، جس کی خوشبو بھی بہت دلچسپ اور انسان کی طبیعت کے لیے گوارا بھی ہوتی ہے، انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، اور بہت دھیمی سی اور دیر پا ختم نہ ہونے والی مسک ہے جی، مور لگی ہو. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ.
یہ جو جملہ ہے نا فلیتنافس المتنافس فلیتنافس المتنافس، یتنافس، نافسا، نافسا، یہ نفس سے، نافسا سے، تو اس کا مطلب بنتا ہے، یعنی جو ان کو سمجھ آئی ہے مفسرین کو، اور انہوں نے یہ معنی کیا ہے کہ بس مقابلہ کرنا چاہیے، مقابلہ دینا چاہیے مقابلہ دینے والوں کو، مقابلہ دینا چاہیے مقابلہ دینے والوں کو، یعنی وہ شراب ایک ایس قسم کی ہوگی کہ اس میں سمجھیں کہ یہ لطف اٹھائیں اور ایک دوسرے کا کیا کریں، مقابلہ کریں لطف اٹھانے میں، یعنی موجیں اٹھانے میں کیا کریں، مقابلہ کریں، جن کو چاہیے وہ اس سائڈ پہ آئیں، یعنی اگر ہے کوئی طلبگار تو آئے، بنے ابرار، اور فلیتنافس المتنافسون، وہ جو متنافس ہیں، یعنی ایک دوسرے کا نفس لینا، ایک دوسرے کو تھکانا، ایک دوسرے کو مقابلے میں لے آنا، اس قسم کا کوئی یہاں اس سے مطلب نکلا ہے۔ جو ادھر ترجمہ لکھا ہوا ہے تو میں آپ کو کہہ دوں کہ اور سبقت کرنے والوں کو اس امر میں سبقت کرنی چاہیے، یہ ترجمہ جو میرے سامنے ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور دوسرا ترجمہ بھی میں دیکھ کر بتا دیتا ہوں ایک دوسرے اس میں سے، تاکہ یہ ہو جائے ایک قسم کا آپ کے ذہن میں اس کا صحیح وہ آ جائے کہ کیا اس سے مراد بنانی چاہیے، کیونکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو بہتر سے بہتر اس کی جو اٹھان ہے اس کو سمجھ سکیں اور اپنے ذہن میں اس کا بنا سکیں۔ فرماتے ہیں یہ دوسرا ہے، اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، یہ دوسرا ترجمہ ہے، ہاں جی، کہ اس کو رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں دلچسپی جنہوں نے لینی ہے، مقابلے کی دلچسپی، فلیتنافس، یہ باب تنافس باب تفاعل سے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کام ایک کا نہیں ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پی رہے ہیں ان سب کو یہ دعوت ہے، یا یہ ہے کہ ان کو دعوت ہے جو ابھی گئے نہیں ہیں کہ اگر آپ نے مقابلہ دینا ہے تو زور لگائیں، نیک بنیں، اور آپ کے لیے راستہ کھلا ہے کہ آپ اس چیز میں آئیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس ایک اور ہے تفسیر، اور اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا فرماتے ہیں۔ الطارق، البروج اور الغاشیہ، البلد، القدر، التکویر، الانشقاق، انشقاق کبھی پڑھ چکے، تکویر، مطففین، یہ فرماتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ہے جس کی طلب میں طالبوں کو سرگرم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ تقریباً دنیا کے حوالے سے کہ یہ جو مومن ابھی موجود ہیں ان کو چاہیے کہ اس حوالے سے کوشش کر کے، مقابلہ کر کے، محنت کر کے اس درجے پہ پہنچیں کہ رحیق مختوم سے کیا کریں، پئیں، اس چیز تک۔ اور اس کا یہ بھی معنی نہیں کہ وہاں جب شراب ان کو پلائی جا رہی ہے تو پھر مقابلہ کریں، جیسے کہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے، یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انسانی جو نفسیات ہیں اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب کوئی اس قسم کی مزیدار کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں جو پینے والے ہوتے ہیں نا، جن کے پاس کوئی پابندی نہیں ہوتی، حد نہیں ہوتی ہے، وہ آپس میں کیا کرتے ہیں، مقابلے دیتے ہیں کہ بھائی کتنے، وہ مثال کے طور پر کتنے پیک یا کتنے پیک چڑھائے ہیں بھائی، ہاں جی، ایک دیکھتے ہیں بھائی کتنے تم پی سکتے ہو، وہ کوئی مقابلے والا کہتا ہے کہ میں 3، اور پھر حتیٰ اس میں بھی مقابلے ہوتے ہیں کہ مثلا ایک سانس میں کوئی پیتا ہے یا جی
یا کوئی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتا ہے، کوئی آدھا آدھا کر کے پیتا ہے، کوئی پورا جو ہے وہ جام ایک ہی اس میں پی جاتا ہے۔ تو اس قسم کے جو یعنی یہ خود انسانوں کی دلچسپی کا موضوع ہے، یعنی خود لذت بخش ہے، خود یہ مقابلہ، یہ آپس میں اس طرح کا۔ پھر یہ ہے کہ جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلاس بعض اوقات اس طرح ٹکراتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کیا، یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی وہ اپنی لذت کو کیا کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اس ایک پر رونق ماحول کو اور بھی زیادہ شاداب اور پر رونق کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لفظ تقریباً اس قسم کا ہے کہ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ وہ آپس میں کرے۔ بہرحال اس کا معنی وہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اب 3 ترجمے آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ ایک یہ علامہ اصلاحی کا تھا جو آخر میں تھا کہ طلب کرنے والے کو اس میں طالبوں کو طلب کرنا چاہیے، اور دوسرا تھا علامہ حسین بخش جاڑا صاحب کا، مرحوم کا، اس میں رغبت کرنے والوں کو رغبت کرنی چاہیے، اور تیسرا ترجمہ عرض کیا ہے جناب شیخ محسن صاحب کا کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ سبقت کرنے والوں کو سبقت کرنی چاہیے۔ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، معانی وہی دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے حوالے سے ہو تو خدا کریم مومنوں کو رغبت دلا رہا ہے کہ کام کریں، محنت کریں، مقابلہ دیں اور اس نتیجے پہ پہنچیں کہ آپ رحیق مختوم والا شراب پئیں۔ اور اگر جو ہے وہاں کے حالات کے مطابق ہے کہ جو ابھی ہو رہا ہے وہاں جو پینے اور پلانے کا سلسلہ ہے، تو وہاں مقابلے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مزید لطف اٹھانے کے لیے اور محفل کو مزیدار اور بڑی ایسے مشغلے والی بنانے کے لیے ایک دوسرے کا کیا کرتے ہیں، مقابلہ دیتے ہیں، اور پینے کے مختلف انداز اپنا کر وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ یہ جو شراب رحیق مختوم ہوگی نا، اس میں عجیب ہے، یہ دیکھیں خدا کریم کے یہ چیزیں انسانوں کی بالکل وہی فطرت، وہی سلسلے جو یہاں انسان کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پہنچیں، ان چیزوں تک پہنچیں اور ان کو اپنائیں۔ یہاں انسان کیا کرتے ہیں ابھی کہ جب کوئی ڈرنک پیتے ہیں یا کوئی مشروب پیتے ہیں، اب چاہے ہمارے ہاں وہ تو ہاں کئی حلال مشروب بھی تو ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح، اور جو نہیں ان چیزوں کے قائل تو وہ دوسرے مشروب بھی پیتے ہیں۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں انسان یوں کرتے ہیں کہ ایک ڈرنک میں کسی دوسرے ڈرنک کا کچھ حصہ ملاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ، اس کی ویلیو، اس کی جو لطف ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اس کا ذائقہ بہتر ہو جاتا ہے اور لطف اس سے زیادہ آتا ہے۔ یہاں خدا کریم فرماتا ہے کہ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، یہ جو شراب رحیق مختوم ہوگا، رحیق ہوگا، اس میں تھوڑا سا نچوڑ کے دیں گے، کیا؟ تسنیم سے تھوڑا سا اس میں ملا کے دیں گے، یعنی مین تو بھرا ہوا گلاس اسی سے ہوگا جام، لیکن تھوڑا سا اس میں تسنیم بھی ڈالیں گے۔ اے اللہ، تسنیم کیا بلا ہے جی، کیا چیز ہے؟ ہاں، ہم نے تو پہلی بار سنا ہے تسنیم۔ فرماتے ہیں کہ عیناً یشرب بہا المقربون، وہ چشمہ ہے جہاں مقربین پئیں گے، یعنی وہ مقربین والا جو چشمہ ہے وہ ان ابرار کو سارا بھر بھر کے نہیں دیا جائے گا، کیا کیا جائے گا؟ اس میں سے تھوڑا سا مکس کر کے دیا جائے گا۔ مزاج یعنی ممزوج، یعنی اس سے تمزیج کی جائے گی، تھوڑا سا مکس کر کے دیا جائے گا۔ عین شراب تو رحیق والا ہوگا زیادہ تر، لیکن اس میں تھوڑی سی کیا ملا کے دیں گے؟ تسنیم ملا کے دیں گے۔ اے اللہ، تسنیم کیا ہے؟ عیناً 28 نمبر آیت، عیناً یشرب بہا المقربون، وہ ہے جو مقربون پیتے ہیں۔ روایات میں اور احادیث میں ہے کہ وہ جو تسنیم ہے، اشرب شراب فی الجنہ، کہ یہ سب سے، یہ حدیث نبوی ہے، کالا ہوا اشرف شراب فی الجنہ یشربہ محمد و آل محمد۔
کہ یہ جو تسنیم ہے یہ ایک برترین اور بہترین مشروب ہے، شراب ہے، جو محمد و آل محمد کے لیے خاص ہے۔ اس میں سے جنتی مومنوں کو تھوڑا تھوڑا ملا کر دیا جائے گا۔ اور یہ بات اس میں شواہد التنزیل میں بھی آئی ہوئی ہے کہ بحار الانوار میں بھی یہ چیز آئی ہوئی ہے، بحار الانوار میں۔ اچھا، یشرب من وال محمد، اس طرح یا شواہد التنزیل میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ کالا تسنیم اشرف شراب الجنہ، یہ شراب جنت میں سے بہترین ہے کہ یشربہ محمد وآل محمد صرفاً، کہ جس کو صرف اور صرف محمد وآل محمد پئیں گے، خالص پئیں گے، اس میں کوئی ملاوٹ ان کو نہیں ملاوٹ کر کے دیے جائے گی، ان کو خالص تسنیم دی جائے گی، لیکن باقی مومنوں کو وَيُمْزَجْ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ وَسَائِرِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور باقی اصحاب جنت کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ان کو مکس کر کے دیا جائے گا، پوری تسنیم نہیں دی جائے گی۔ کیا بات ہے! ہاں، ادھر بھی سلسلے بڑے عجیب و غریب ہیں جی۔ تو فرماتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی بہت مہنگے مہنگے مشروب بھی ہیں جو کہ جاننے والے جانتے ہیں۔ اچھا، اب بات جنتیوں کی بھی بہت اعلیٰ درجے تک خدا کریم نے بتا دی، اب تھوڑا سا تبصرہ۔ جہنمی جہنم میں جل رہے ہیں، جنتی جنت میں اپنے موجیں کر رہے ہیں، تھوڑا سا اس پر تبصرہ بھی ہو جائے۔ ہاں جی، خدا کریم فرماتا ہے ان الذین اجرموا، یہ تبصرہ ہے ایک قسم کا، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، کہ یہ جو گناہ گار ہیں جو جہنم میں جل رہے ہیں یہ ان جنتیوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ کسی زمانے میں جنتیوں کا کیا مذاق اڑاتے تھے، جیسے کہ ابھی بھی ہے، جو دنیا دار لوگ ہیں وہ دین کے ساتھ وابستہ لوگوں کا کیا کرتے ہیں؟ ایک قسم کا مذاق ہی اڑاتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں اللہ والی مخلوق۔ ہاں جی، تو ان الذین اجرموا، یہ لوگ جو جرمدار ہیں، کانو تھے، من الذین آمنوا یضحکون، ان سے جو ایمان لے آئے ہیں، جو مومنین ہیں، ان سے یہ مزاح کرتے تھے، ضحک کرتے تھے، ضحک یعنی ان پہ ہنستے تھے۔ ان کے ابھی آپ ادھر ہمارے ہاں چونکہ ایک زیادہ کمیونٹی موجود ہے اس قسم کی، تو یہاں بھی ہوتا ہے لیکن کم ہوتا ہے۔ بعض دوسرے ممالک میں تو یہ جو مسجد والے، مسجد اور مدرسہ اور اس قسم کے جو مربوطہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ انہوں نے کتنے مزاحیہ وہ بنا رکھے ہوتے ہیں، اپنے مزاحیہ پروگراموں میں ایک حصہ ان کو بھی دیتے ہیں کہ کیسے یہ اس طرح جو ہے کیا کرتے ہیں اور کس طرح یہ زندگی گزارتے ہیں اور کس طرح ان کے سلسلے ہوتے ہیں۔ تو کئی اس میں مجھے یاد ہے ایک دفعہ ادھر مزاح کے لیے ایک ڈرامہ تھا، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، بہرحال یہ 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں ڈرامہ پاکستان کی ٹیلی ویژن پر چلتا تھا۔ اس میں ایک مولانا صاحب کی بیٹی کا سلسلہ تھا، یعنی مولانا تھا اور اس کی بیٹی کا شادی کا سلسلہ تھا۔ تو اس کو جب اس کا ایک وہ جہیز ہوتا ہے، اور جہیز سے پہلے ایک اور بری ہوتی ہے، بری نام کی چیز ہوتی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے خصوصی طور پر اس کی بری کو جو ہے نا سامنے ٹی وی پہ وہ کیا تھا، دکھایا تھا کہ بھائی یہ اس کی بری ہے۔ تو ادھر سے کسی خاتون نے، ایسے ہوتی ہیں نا جو دیکھنے والے آتے ہیں، بری صاحب خواتین کو دکھائی جاتی ہے، تو ایک خاتون نے کہا ہاں جی
یہ رنگ برنگے کیوں ہیں؟ یہ کوئی کدھر کا ہے، کوئی کس قسم کا ہے، کوئی کس قسم کا ہے، کوئی جو ہے نا رنگ ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں رہا ہے، پتہ نہیں ہیں جی تمہارے یہ جو کپڑے آئے ہوئے ہیں یہ مختلف قسم کے، تو ان میں پتہ نہیں بری ہوتی ہے یا وہ جو خاتون کی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے جیسے جیسے ہمیں لوگ دیتے تھے کپڑے تو ہم اسی قسم کے مختلف رنگوں کے مختلف جو آتے تھے، یہ اس وجہ سے کسی ترتیب، یعنی انہوں نے اس طرح کا ایک کہ بھائی یہ جو ان کے ہاں ہوتی ہے زندگی کی سلسلہ یا اس طرح، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھائی کوئی اس میں ترتیب نہیں ہوتی ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے۔ تو مثال کوئی کہے کہ اچھا یہ البتہ سب جگہ نہیں رائج، لیکن بعض معاشروں میں یہ رائج ہے کہ جو بھی مرتا ہے اس کی منجی مولانا صاحب کو دیتے ہیں۔ اب مولانا صاحب کے گھر میں ایک لوہے کی منجی ہے، ایک لکڑی کی ہے، ایک موٹے پاؤں والی ہے، ایک چھوٹے پاؤں والی ہے۔ تو اسی طرح بہت ساری اور بھی چیزیں، تو یہ ایک عجیب سی زندگی کا جو یہ مزاح پھر انہوں نے کیا کیا، ٹی وی پہ اس قسم کے سلسلے لے آتے ہیں اور مذاق بناتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ان الذین اجرموا، وہ جو جرمدار ہیں، گناہ گار ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ان ایمان لانے والوں سے کیا کرتے تھے، مزاح کرتے تھے۔ اور کیا، اب مزاح کا انداز دیکھیں، قرآن ہے واقعاً کیا شاہکار ہے یہ کتاب۔ ہاں فرماتے وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب مومنوں کے ساتھ سے گزرتے ہیں، آنکھوں کے اشارے کرتے، دیکھ بھائی آئی جو بھی بارہ، ہاں اشاروں سے، کنایوں سے، آنکھوں کے اشاروں سے وہ ایک دوسرے کو، یعنی بولتے نہیں ہیں، آنکھوں کا اشارہ کیا اور پھر کہکا لگاتے ہوئے اس طرح۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں، یا کہیں پیش آ جاتا ہے، یتغامزون، غمزہ کرتے ہیں، یعنی آنکھیں ایک دوسرے کو مارتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف آنکھوں کے اشارے کرتے ہیں۔ اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اتنے میں بس کر دیتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں یا اپنے لوگوں کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر خوب کہکے لگا کر ان پہ باتیں بناتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں فَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، جب اپنوں کی طرف جاتے ہیں، اب اس آل سے مراد اپنے گھر والے بھی ہو سکتا ہے اور اپنی طرح کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، جو ان طرح کے لوگ ہیں نا، ان کی محفل میں جب جاتے ہیں، انقلبوا فاکہین، بڑے خوش جاتے ہیں کہ یہاں ہم نے مومنوں کو دیکھا ہے، بس کیا حالت تھی ان کی، فاکہین یعنی خوش جاتے ہیں کہ ہم اس قسم کے مسائل کا شکار نہیں ہے، اس قسم کی قیدوں میں پھنسے ہوئے نہیں ہیں، جس میں مومن تو بندگی خدا کی قید میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، مومن تو بندگی خدا کے سے ادھر ادھر نہیں ہٹتا ہے، وہ تو کوئی غلط مال نہیں کھاتا ہے، وہ تو کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، وہ تو اپنی خوشی کو بھی محدود رکھتا ہے اور اپنے دوسرے کاموں میں کو بھی خدا کی بندگی کی اس میں رکھتا ہے، وہ اس طرح کام نہیں کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ سمجھتے ہیں، مثلا وہ تو کپڑے بھی ایسے پہنتا ہے کہ جو مناسب ہوں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کتنے سادے آ گئے نے ہیں جی پرانے لوگ، تو اس طرح کے، تو یہ خود جب اپنی محفلوں میں جاتے ہیں تو فاکہین بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بہتر ہیں اور مومنین کیا ہیں، ان سے کم تر ہیں، مزاحیں اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، دیکھیں وہ جملہ آ گیا جو میں آپ دوستوں کو کہہ رہا تھا، جب وہ ان کو دیکھتے ہیں تو صرف آنکھیں ایک دوسرے کو مار کر وہ یا اس طرح کے ایک دوسرے کے سامنے اشارے کر کے ہنستے نہیں ہیں، باتیں نہیں کرتے صرف آپس میں، بلکہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کو دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ لا علم لوگ ہیں۔ ضالون کا معنی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ضال کا مطلب ہوتا ہے جس کو کچھ پتہ نہ ہو، جس کو کچھ
پتہ نہ ہو۔ گمراہ کا مطلب حتم غلط راستے پہ ہونا نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کیا ہو، ضال کا مطلب کیا ہے کہ جو بھئی یہ گمراہ ہے، بندہ گمراہ ہے، اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں عام طور پر ہم کہ بھئی یہ غلط راستے پر ہے۔ ایسے نہیں ہے، ضال کا مطلب ہوتا ہے لا علم، یعنی جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اسی معنی میں خدا کریم نے نبی کو کہا ہے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، خدا نے تمہیں لا علم پایا، پھر خدا نے کیا دیا؟ علم دیا، ہدایت دی، وضاحت کر دی کہ راستہ یہ ہے۔ وہ مسلم ہے کہ تمام مخلوق خالق جو ہی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی جب تک کہ خدا کسی کو علم نہ دے، تو نبی بھی ان میں سے ایک۔ تو فرماتے ہیں کہ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب یہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں، مومنوں کو دیکھتے ہیں، کون؟ یہ اجرمو، یہ جرمدار لوگ، یہ گناہ گار لوگ، یہ غلط لوگ، قالوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، یہ تو ضال ہیں، بیچارے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بس ایک سلسلہ ہے اس کے پیچھے چلے ہوئے ہیں اور چلے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ ہم مثال آپ کو، جیسے کہ ہم مثال فرض کریں کہ بہت سارے جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے حال احوال دیکھ کر بندہ واقعا نظر آتا ہے کہ وہ کیا ہے، ایسے ہی ہے۔ مثلا فرض کریں گے جو فرض کریں ہندو مذہب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مطلب گائے کی جو وہ پوجا کر رہے ہیں، یا ایک بت آگے سامنے کھڑا کر کے وہ کرتے ہیں، یا اس کی جو کرتے ہیں۔ ابھی میں کل ٹی وی میں دیکھ رہا، مجھے اس وقت اتنے ذہن میں عجیب بات بھی آئی کہ سیلاب جو ہے سب چیزوں کو روڑ کے دے رہا ہے، روڑ کے لے کے جا رہا ہے۔ انڈیا میں سیلاب نے تباہی مچائی ہوئی ہے اور پورے گراں کے گراں جو ہے وہ نقصان میں جو ہے وہ اس میں سیلاب میں بہہ رہے ہیں۔ وہ وہاں ٹی وی میں اتفاقاً آیا کہ ایک بت بھی وہاں کھڑا ہے، وہ جناب چپ چاپ کھڑا ہے، ہاں سامنے سب کچھ رڑ رہا ہے، وہ جو ہے کھڑا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد خود اس نے بھی کیا ہو جانا ہے، رڑ جانا ہے، اس نے کیا کر سکتا ہے؟ تو بہرحال اس قسم کے مناظر ہوتے ہیں، تو ہم بھی ممکن ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ لا علم لوگ ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جو ہیں جو مجرم ہیں، یہ جانتے ہوئے کہتے ہیں یہ مجرم ہے۔ مجرم جو ہے یہ اور قسم کے لوگ ہیں، یہ ان مومنین کو کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے بس۔ اچھا، تو خدا کریم اس پر ایک چھوٹا سا تبصرہ دے کر آگے بات کو بڑھاتے ہیں، کہتے ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو کسی نے ان پر حافظ تو نہیں بنایا جو یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی یہاں خدا کریم پچھلی باتوں کو پھر بھی وہ کرتا آیا ہے، لیکن اس جملے پہ آ کے خدا کریم نے کہا ہے کہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ ان کو اچھا یا برا کہیں یا ان کے بارے میں بات کریں کہ ان کو کچھ پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے؟ آیا یہ مرسل ہیں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک رسول ہے جو کہہ سکتا ہے کہ کون گمراہ ہے یا کون راستے پہ ہے اور کس کو راستے کا پتہ نہیں ہے۔ جو رسول نہیں ہے اس کے پاس کیا حق ہے کہ وہ کسی کے بارے میں کیا کرے، کوئی تبصرہ کرے یا کہے کہ یہ گمراہ ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، تو اب جو دن ہے وہ دن جہاں آپ جنتی موجیں کر رہے ہیں، جہنمی جل رہے ہیں، تو کیا ہے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لانے والے ہیں، مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج وہ ان پہ ہنس رہے ہیں۔ ہاں، کل کفار مومنوں پہ ہنستے تھے، آج یوم القیامہ مومن ہیں کہ کن پہ ہنس رہے ہیں؟ کافروں پہ ہنس رہے ہیں۔ کدھر بیٹھ کے؟ علی الارائک ینظرون، بیٹھے ہیں ان تختوں پہ اپنے، ان بہت اچھی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہیں، ینظرون، اور بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں حل صبح الکفار ما کانوا یفعلون، کیا مل گیا ہے کافروں کو جو یہ کرتے تھے؟ کیا مل گیا اس کا بدلہ جو یہ کرتے تھے؟ مل گیا اس کا ثواب؟ لفظ ثواب بولا ہے کہ اس کام کا جو یہ کرتے تھے اس کا ثواب مل گیا ہے۔ جیسے ابھی کوئی کہتا نہیں کہ آپ کو اس کام کا کوئی 2 رکعت کا ثواب ملے گا جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ جو کسی کے نقصان پہنچا رہے ہیں تو آپ کو کوئی ثواب ملے گا بھائی۔ تو ادھر بھی مومن بھی اسی ٹائپ کا جملہ کہیں گے کہ کافروں کو اپنے کیے کا ثواب مل گیا ہے۔
حل صحب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کافروں کو مل گیا ہے ثواب اس بات کا جو یہ کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، آنکھوں کے اشارے کرتے تھے، ہنستے تھے، کہہ لگاتے تھے، اور تو اور کہتے تھے کہ یہ جھلے ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں۔ یہاں سورہ مطففین ختم ہو گئی، اور انشاءاللہ سورہ انشقاق اس کے بعد ہے جو کہ آج کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔